اسی پہ جاتے ہیں کہ وفاداری کیوں چاہیے ہوتی ہے اس رشتے میں؟ ایسا کیا ہے کہ جو اس میں بے وفائی کے ساتھ بھی تو چل سکتا ہے نا معاملہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک تو ہے نا جو انسان کے اندر کے جذبات ہیں، جبلت ہے، اس کی سیٹسفیکشن اس کو چاہیے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ ایک خدا کا جو تخلیق کار ہونا ہے، یعنی خالق ہونا ہے، اس کا اظہار اس رشتے کے ذریعے سے رونما ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک اس کی تخلیق میں حصہ ڈالتے ہیں، اس کی تخلیق کا جو طریقہ ہے اس کا ٹول بن جاتے ہیں، اس کی مشین بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ہاں جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اگر یہ خدا ہی سوچ سکتا تھا، آپ اگر غور کریں تو یہ کوئی خالق ہی سوچ سکتا تھا کہ میں اگر اس ذریعے سے، یعنی میں یہ دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ دیکھو اس طرح سے ایک پانی کے قطرے سے تمہیں وجود دیا ہے میں نے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلنا چاہیے، ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ اب جب وہ بچے ہو جائیں گے جو میں ان کے ذریعے سے اس دنیا میں لے کے آ رہا ہوں، تو ان کی نشو و نما کو بھی اسی پروسیس میں ہونا چاہیے، یعنی یہ بچے سے بڑے تک جانا چاہیے، اور وہ پورا پروسیس آپ کو نظر آنا چاہیے کہ ایک لیونگ بینگ ہے، ایک شعوری مخلوق ہے جو سیکھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، چیزوں کے تجربات کر رہی ہے، اور اس سے ایک پورا کا پورا انسان وجود میں آ رہا ہے، پوری شخصیت وجود میں آ رہی ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے اچیو کرنی ہوں تو آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں بچتا کہ آپ وفا کی آخری جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ اچیو ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے گھوڑے گدھوں کی طرح بچے پیدا کر کے چھوڑ دینے ہوں اور آپ کی کوئی ایفیلیشن نہ ہو تو وہ بار برداری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی ذہین مخلوق نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ انٹریکشن چاہیے، وہ التفات چاہیے، وہ محبت چاہیے، وہ تعلق چاہیے، اس کے بچپن میں اس کو وہ تمام چیزیں میسر آنی چاہیے جس سے اس کی نشو و نما ہو سکے، جس سے وہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن یہ تو بچوں کے ساتھ ہے نا، اسپاؤس کے ساتھ۔ میں ابھی اسی لیے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اسپاؤس سے جب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی بات۔ اسپاؤس کو محدود کر دینے، لیجٹمیٹ رشتہ بنانے کی طرف جو سارے کی ساری، جو آپ کو ہر مذہب میں نظر آ جائے گا، جو رجحان ہے اس کی بنیادی وجہ خاندان کا ادارہ ہے۔ یعنی آپ جس وقت کسی چیز سے متعلق ہو گئے ہیں تو اب آپ کے نظریات بھی مختلف ہوں گے، آپ کے ایپٹیچیوڈ بھی مختلف ہوگا۔ یعنی جیسے اگر آپ نے ایک کمپنی کے سی ای او کے طور پر کام شروع کر دیا ہے تو اب آپ دوسری کمپنی میں سی ای او نہیں جائیں گے، نہیں جا سکتے، یعنی اسی طرح آپ جاب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی آپ سے یہ کہے کہ دیکھیں اب آپ کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کام کریں گے، آپ نے شام کو گھر پہ جا کے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہاں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ریزلٹس لینے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ خاندان کے ادارے کو دیکھتے ہیں، اب آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے، میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کانٹریکچل انسٹیٹیوشن ہے جو آپ خود وجود میں لے کے آتے ہیں، دو لوگ آپس میں طے کر کے، دو پارٹنرز طے کرتے ہیں، اور اس کا کچھ پروڈیوس ہے جو آنا ہی ہوتا ہے سامنے۔ تو اس پروڈیوس کو آخری درجے میں سیٹل کرنے کے لیے، نشو و نما کرنے کے لیے، اس کی ویل بینگ کا خیال رکھنے کے لیے، اس کو ایک باشعور انسان کی آخری جو منتہا ہو سکتی ہے اس تک پہنچانے کے لیے یہ سارا انفراسٹرکچر ضروری ہے، اور وہ انفراسٹرکچر بن ہی نہیں سکتا اگر اس کے اندر وفا موجود نہ ہو۔ نہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ اس ادارے کے ساتھ آپ وفادار رہیں، اس کا مطلب آپ اس پارٹنر کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، اس نہیں، ادارے کے ساتھ ادارہ اٹ سیلف انسانوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی، ادارہ کوئی ٹینجیبل چیز ہی نہیں ہے۔ اصل میں ادارہ یہ ہے کہ دو انسان ہیں اور دو انسانوں کا آپس میں تعلق ہے، اور دو انسانوں کے تعلق میں آ جانے، باہمی طور پر اگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے تعلق میں آ جانے کا نتیجہ وہ ادارہ ہے۔ یعنی ادارہ کیا ہے کہ دو لوگ مل گئے، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اکٹھے رہیں گے اور ہمارے بچے ہوں گے ہمارا اور ایک ہم ان مقصد کو ہے۔ پال لیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، کوئی مقاصد ایک ہوتے ہیں جو زندگی کے مقاصد ہیں، وہ بالکل اور چیز ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو شادی میں جانا ہے، ڈاکٹر صاحب شادی جو ہے وہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بچے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ایک سیکچول ریلیشن شپ کا لیجٹمیٹ راستہ ہے، تو عام طور سے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں وہ جو چارم ہے زندگی کا اس حوالے سے، وہ شادی کے کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقتیں سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، روزمرہ کے مسائل سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، خاندان ہے، اب آپ کے معاملات بالکل یکسر تبدیل ہو جاتے دم ہیں۔ کے ساتھ ایک ہاتھی۔
جی بالکل. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو اس لحاظ سے دیکھا ہی نہیں ہوتا. اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری در و دیوار کے اوپر مردانہ کمزوری کے علاج کے اشتہار لگے ہوئے ہیں اور کسی کو یہ بےہودگی محسوس نہیں ہوتی. لیکن جو باقی 23 ساڑھے 23 گھنٹے ہیں زندگی کے، جو روز آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم بڑا چنک آف آر لائف جس میں ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہیں، جس میں ذمہ داریاں بھی ہیں، جس میں کوئی پلیجر نہیں ہے، جو ایک مشکل کام ہے، جو ایک آزمائش ہے، جس کے بورنگ. اندر آپ بورنگ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، مشکل بھی ہے، اس سے گزرنا کوئی آسان نہیں ہے، وہ ایک ٹینشن کا راستہ بھی ہے، وہ بہت سٹریسفل ہے. اس کے اوپر ہمارے ہاں اسی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ ہم اصل میں اس کو دیکھ ہی سیکچول اس میں رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تیاری بھی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خیال سے جب شادی اصل میں صرف یہ ہے کہ آپ نے بچے پیدا کرنے اور سیکس کرنا ہے، تو شادی جیسے ہی آپ کی ہو جاتی ہے تو اصل میں کچھ دیر کے بعد وہ عورت جو آپ کے لیے ایک سیکچول ٹوائے کے طور پر آئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کے سامنے اصل میں آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، آپ کا اس سے ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر آپ پھر اس گھر کو بنانے لگتے ہیں. تو آپ کا جذبات وہیں رہیں گے، احساسات وہیں رہیں گے، اندر کی فیلنگز وہیں رہیں گی، لیکن ان کا رخ تبدیل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی مجھے اب میری زندگی میں جو زاویہ ہے میرے معاملات کو دیکھنے کا وہ تبدیل ہو گیا ہے. میں ایک تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھنے لگا ہوں، میں ذرا پلٹ کر آ گیا ہوں اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، یہ صرف یہ تو نہیں تھا. تو جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر دیکھیں جیسے ہی آپ اس ریلیشن شپ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ چارم ختم ہو جاتا ہے، وہ بوریت آنے لگتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جاتی ہیں آپ کے لیے، تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے اس میں چارم ختم ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ اسٹیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم، اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہی ہے. تو یہ جو وفا ہے، جو تعلق ہے، جس کے اندر آپ ایک دوسرے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، چلیں مذہبی لحاظ سے تو مذہب کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہاں تو ایسی پابندیاں ہیں اور فلاں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپ یورپ اور امریکہ میں اور مغرب میں کہتے ہیں کہ میں لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہوں یا رہ رہا ہوں یا آئی ایم کمیٹڈ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دوران میں آپ چیٹنگ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو یو آر اے چیٹر. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر بولنے ہیں اپنے اور ایگریمنٹ پہ سائن کیں، اس کے علاوہ فرق کیا؟ جو ڈیمانڈ آپ وہاں پہ کر رہے ہیں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ آپ وہاں پر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں اگر تم اس کا فیصلہ کر لو گے تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، پھر تم جو مرضی کرو. تو یہی نکاح میں کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی کام آپ نکاح میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہاں پر مذہب آ جاتا ہے، انسانی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب وفا. آپ غور کر کے دیکھیں کہ انسان صرف شادی کے معاملات میں یا عورت اور مرد کے ریلیشن شپ، یہ مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے. انسان اپنے گھر میں دوستی کر کے کسی بندے کو بھی وفا کی صورت میں ہی لے کے آتا ہے، ریلیشن شپ کی صورت میں ہی لے کے آتا ہے. اب دیکھیں اگر دوست اچھا نہ ہو تو آپ کے گھر والے کہنا شروع کر دیں لڑکا اچھا نہیں، اس کو گھر نہ لایا کرو. آپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس قابل نہیں کہ اس کو گھر پہ لے کے جایا جا سکے. تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں ایک ریلیشن شپ بنتا ہے، آپ کے طے کرتے ہیں آپ کو دوستی کس سے کرنی ہے، تعلق کس سے بنانا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، ان کے معاملات زندگی کیا ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. تو یہ جس وقت آپ کو ایک بندے کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، وہاں کیوں نہیں سوچیں گے آپ؟ ٹھیک، یہ بڑی خوبی سے آپ نے بتایا کہ وفا ہماری زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب انسان، اس جملے پہ رک جائیں، یہ سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے. انسان گھر میں جانور رکھتا ہے نا، اس سے بھی وفا چاہتا ہے، کتے سے وفا چاہتا ہے، بلی سے بھی وفا چاہتا ہے. وہ آپ دیکھیں وہ طوطے سے بھی وفا چاہتا ہے، وہ انگلی ایسے کرے تو طوطا اس کے اوپر آ کے بیٹھنا چاہیے. انسان ریلیشن شپ میں، تعلق میں، کسی بھی چیز سے وہ وفا چاہتا ہے، وہ اس کا ہونا چاہیے، یہ انسان کی مجبوری ہے. دیکھیں یہ جو پوزیسونیس ہے یہ صرف میاں بیوی میں ہوتی ہے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہیں ہوتی. تو یہ انسانی شخصیت کا حصہ ہے، اس کو آپ نکال کیسے سکتے ہیں؟ ایون جب آپ گاڑی ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ ٹرسٹ بیسڈ ہی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں روڈ پہ. ایسا ہی ہے. آپ کے ہاں جو یہ ٹرسٹ ہے،
یہ اگر ختم ہو جائے، وفا ختم ہو جائے، تعلق کی نوعیت ختم ہو، آپ کو صرف ایک بات لگنے، کوئی نکاح نہیں ہوا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہوا، مجھے اور آپ کو یہ لگنے لگے کہ یار یہ کچھ گڑبڑ ہے، تو آپ کا دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے گا. اب ملنا چھوڑ دیں گے، اب بات کرنا چھوڑ دیں گے، اب معاملہ کرنا چھوڑ دیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟